السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حقیقت کہانی۔ سبکتین کے امیر غزنی بننے سے پہلے محمود پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 957 ہجری بتائی جاتی ہے۔ قدیم حکمرانوں اور ان کے حوالے سے ان کی اولاد کے بارے میں تاریخوں اور تذکروں میں طرح طرح کی روایات بھری ہوئی ہیں۔ ایسی ایک روایت محمود غزنوی کی پیدائش سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس رات محمود پیدا ہوا اسی رات امیر سبکتین نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا اگ رہا ہے جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کی شاخیں اتنی پھیلیں کہ لاتعداد لوگ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اسی رات کے آخری پہر میں محمود پیدا ہوا۔ امیر سبکتین نے اس خواب کو مبارک سمجھا اور اسے اپنے نومولود بیٹے کی اقبال مندی سے تعبیر کیا۔ جب امیر سبکتین غزنی کا حکمران بنا تو اس وقت محمود غزنوی کی عمر 9 سے 10 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس دور کا جغرافیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب کے راجہ جے پال اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ جے پال کی فوجیں چھاڑ کرتی رہتی تھیں۔ اس نے امیر سبکتین کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے افغان سردار شیخ حمید لودھی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمود غزنوی ذہین انسان تھا۔ 9 عمر ہونے کے باوجود وہ اس وقت یہ حالات طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور چونکہ وہ جانتا تھا کل اسے ہی حکومت سنبھالنی ہے، اسی لیے وہ ملکی سیاست کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امیر سبکتین خود راجہ جے پال سے لڑائی تو کجا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ جے پال اس کے خلاف مقدمات کر رہا تھا جن کی وجہ سے سبکتین کو جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں کرنی پڑیں۔ یہ سب کچھ محمود غزنوی کے سامنے ہو رہا تھا اور اس کا ان امور سے دلچسپی لینا لازمی تھا۔ جب جے پال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو بھی ساتھ ملا کر سبکتین کے خلاف لڑائی کے لیے حرکت کی تو پھر سبکتین نے بھی اپنے جانبازوں کو لیا اور ہندوستان کی سرحد عبور کی۔ ملتان کے قریب پہلا معرکہ ہوا جس نے اپنے والد سبکتین کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ خود اس منظر کا شاہد بھی تھا اور اس جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا۔ اور جب دونوں فوجوں کی تلواریں ٹکرائیں تو محمود نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے بعد اس کی زندگی کا بیشتر حصہ تلوار زنی میں ہی بسر ہوا۔ یہ جنگ 3 دنوں تک چلی اور اس جنگ کا فیصلہ سبکتین فوج یقیناً راجہ جے پال اور اس کے حامیوں کی فوج سے زیادہ بہادر لیکن تعداد میں کم تھی۔ جے پال نے صلح کی درخواست کی اور پھر محمود غزنوی نے پہلی بار یہ دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتے ہوئے گھوڑے، چیخ و پکار، مرنے والوں کی سسکیاں، مارنے والوں کی فاتحانہ نعرے، پھر فتح کا جشن، مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کی بیش بہا نذرانے۔ امیر سواز قبول کر لی۔ 10 لاکھ درہم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تاوان قرار پائے۔ جے پال نے اپنے بعض معزز امراء کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کر دیا کہ تاوان جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ امیر سبکتین نے تاوان جنگ کی وصولی کے لیے اپنے کچھ نمائندے جے پال کے دربار بھی بھجوائے اور پھر محمود غزنوی نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ فاتح فوج کس طرح فتح کے نشے میں سرمست اور لدی پھدی وطن واپسی جاتی ہے۔ راجہ جے پال بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔